پیدائش کا دن ہے نا۔ آج کا دن جو ہے اسلام میں دو عید بہت مشہور ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں۔ اسلام میں صرف دو عیدیں نہیں ہیں بلکہ 3 عید ہے، اور سب سے بڑی عید آج ہی کا دن مانا جاتا ہے۔ آج ہی کا دن ہے۔ آپ کہوں گے میاں یہ کیا بات ہو گئی؟ عید الفطر 1 مہینہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے دھوپ میں پک کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے ایک دن عید کا دن آتا ہے، وہ دن معتبر کیوں نہیں مانا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ میں ہم جو ہے مبارک جانور قربانی دیتے ہیں، وہ مبارک دن کیوں نہیں مانا جاتا؟ یہ آج جو ہے عید میلاد النبی ہے، تو آج یہ مبارک دن کیسے ہو سکتا ہے؟ دو عیدوں میں افضل اعلیٰ دن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتا دوں، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اس مہینے میں قرآن والا آیا۔ اب پیچھے والے بولے یار، اگر جسم میں روح ہے تو بول دو آج روح ہے، بول دو بھائی روح ہے، بول دو۔ قرآن آیا کب؟ قرآن نازل ہوا کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ اس مہینے میں قرآن آیا، قرآن والا، قرآن والا۔ اب کہو گے کیوں؟ ہمارے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ پچھلے جمعہ کو میں نے بیان کیا تھا نا، اول ما خلقت نوری و من نوری، آیت خلق کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نبی کے نور سے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اب بتاؤ میاں، اگر اللہ تعالیٰ نبی کو پیدا نہ کیا ہوتا آج کے دن تو کیا رمضان کا مہینہ ملتا؟ اگر نبی کو پیدا نہیں کیا ہوتا عید الفطر کا دن ملتا، نبی کو پیدا نہیں کیا ہوتا عید الاضحیٰ کا دن بھی نہیں ملتا، نبی کو پیدا نہ کیا ہوتا نہ رمضان کا مہینہ ملتا، نہ حج جیسی جگہ مقدس جگہ ملتی۔ یعنی یہاں تک کہ انسان کو اگر رب تعالیٰ اپنے نبی کو آج کی تاریخ میں پیدا کرنا مقصود نہ کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا، اے عیسیٰ موسیٰ، اگر میں اپنے آخری نبی کو اور ان کی امتی کو پیدا نہ کرتا، نہ شجر کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو، یہاں تک کہ یہ بات یہیں تک محدود نہیں رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا کہ میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، بلکہ رب نے کہا اگر میں اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا تو میں رب کو یا نہیں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ آئیے نبی کا ذکر آج ہم لوگ نہیں بلکہ توریت انجیل میں بھی نبی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت کعب صحابی رسول کا نام ہے۔ یہ پہلے کون تھے؟ یہودی تھے، مسلمان نہیں بنے تھے۔ حضرت کعب کے والد بہت بڑے عالم تھے، توریت کے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے توریت پوری کتاب پڑھا دی، لیکن توریت کی کچھ کتاب کے اندر کچھ ورق ایسی ہے جو میرے والد گرامی نے چھپا کر رکھا مجھ سے، وہ پڑھایا نہیں، بلکہ پوری طرح سے کتاب کے اندر وہ پیج کو بند کر دیا۔ میرے والد گرامی نے کبھی مجھے پڑھایا نہیں۔ میں سوچتا رہ گیا کہ آخر اس کتاب کے اندر، اس پیج کے اندر کیا باتیں چھپی ہیں جو والد گرامی درس نہیں دے رہے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ ایک دن والد گرامی کا وصال کا وقت آیا، یعنی روح نکلنے والی تھی، توریت کا بہت بڑا عالم۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں پوری زندگی توریت تو پڑھائی، لیکن توریت اس ورق کو پڑھنے نہیں دیا جو میرا مقصد تھا، جو میرا مدعا تھا، میں نے کبھی پڑھنے نہیں دیا۔ اب میں تجھے اجازت دیتا ہوں، میرے گزرنے کے بعد میں نے اس ورق کو فلاں جگہ پر چھپا کر رکھا ہے، ان کو نکال کر دیکھ لینا اور پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس لیے چھپا کر رکھا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے میرے والد گرامی کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد میں نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد میرے دل میں بے چینی چھا گئی کہ آخر میرے والد گرامی اس ورق کو توریت سے پھاڑ کر کے نکال کر کے کیوں چھپا کر رکھا تھا؟ آخر اس میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہے؟ ذرا دیکھوں تو صحیح، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ جب وہی حضرت کعب نے توریت کو نکالا، توریت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب ورق کو کھولا، ورق کو کھول لینے کے بعد دیکھا ہے آدھا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، آدھا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں اتنا ہی نہیں، انا خاتم
الانبیاء، یعنی یہ انبیاء میں سب سے آخر نبی ہوں گے۔ وہ توریت کے اندر نبی کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت کعب کہتے ہیں بلکہ آگے میں نے یہ بھی دیکھا وہ نبی آنے والے نبی کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے توریت کے اندر، زلف کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے صحابی حضرت سہل ہے، وہ کہتے ہیں انجیل کا جو ہے عالم میرا چاچا بہت بڑا عالم تھا، میرے باپ کے انتقال کے بعد میرا چاچا میری پرورش کر رہے تھے۔ حضرت سہل یہ بھی صحابی رسول، بعد میں ایمان لائے، پہلے نصرانی تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے چاچا سے پورے انجیل کا علم سیکھ لیا، تعلیم سیکھ لی۔ میرے چاچا نے اس ورق کو بند کر کے رکھا جس میں نعت مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، جس میں حق مصطفیٰ لکھا ہوا تھا۔ میرے چاچا نے کبھی پڑھنے نہیں دیا۔ جب میں نے اس ورق کو پڑھا، کھولا چاچا سے چھپ کر کے، تو دیکھ رہا ہوں نبی آنے والے نبی جو آخری نبی آئیں گے، وہ نبی کے صرف کے بارے میں انجیل میں ذکر کیا گیا ہے، وہ نبی کے چہرے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ نبی کے قد کے بارے میں انجیل میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آخری نبی کی آخری امت کے بارے میں اتنا بھی لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی امتی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر نازل ہونے والے قرآن کو ان کے غلام اپنے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے، اپنے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے۔ حضرت محترم بتانا یہ چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نبی کی شان بیان کرو، نبی کی عظمتیں بیان کرو۔ ارے وہ نبی کی عظمت میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میں کیا شان بیان کر سکتا ہوں؟ بلغ بلندی کمالی، جو پہنچے بلندی کو اپنے جمال سے، کشفت دنیا بھی جمالی ہے، جنہوں نے اندھیرے کو دور کیا اپنے حسن و جمال سے۔ حسنت جمیع خصالہ، حسین ہے ان کی ساری خصلتیں، حسین ہے لاجواب ہے ان کی ساری صورتیں، حسین ہے لاجواب ہے پیارا ہے ان کی ساری ادائیں۔ صلو علیہ وآلہ، درود بھیجو ان پر اور پڑھیے آل پر۔ جو نبی کی شان کو یہ ہے، ہم اور آپ نبی کی شان کیا بیان کریں گے؟ ارے جو نبی کی شان میں رب تعالیٰ خود کہتا ہے شفاعت کے تعلق سے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو نبی کی شان بیان کرے؟ ارے جو نبی کی شان خود رب تعالیٰ اپنے کلام میں کہے، کہیں پر یاسین کہتا ہو، کہیں پر طٰہٰ کہتا ہو، کہیں پر مدثر کہہ رہا ہو، کہیں پر مزمل کہہ رہا ہو، کہیں پر ایک کملی والے کہہ رہا ہو، کہیں پر ایک چادر والے کہہ رہا ہو۔ اور نبی کی شان ہم کیا بیان کرے؟ جو نبی کے علم غیب کے بارے میں قرآن کا قرآن کہتا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی کے علم غیب کے بارے میں قدرت کا قرآن کہتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ اور نبی کی شان ہم کیا بیان کریں؟ جو نبی کی محبت کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور نبی کی شان ہم کیا بیان کریں؟ جو الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو نبی کا معجزہ بنا کر بھیجا، نبی کی شان بیان کیا ہے، نبی کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، ہر آیت میں نبی کا ذکر کیا ہے، ہر سورت میں نبی کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے امام کی نظر جب ان آیتوں پر پڑتی ہے، امام احمد رضا نے لکھ دیا اور قلم توڑ دیا، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عاشق بردہ ہے فریبہ تیرا۔ درود پاک پڑھے وہ مصطفی رسول سیدنا شفیع مولانا محمد امام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نبی کی شان بیان کرنا خود ہمارے نبی کہتے ہیں اور مورخین تاریخ میں لکھتے ہیں کہ نبی کی عظمتوں کے بارے میں تو شان بیان کرنے کے بارے میں کہتے ہو، وہ نبی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ جو خود ہمارے نبی کہتے ہیں مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا میری عظمتوں کو۔ کوئی انسان کے اندر کیا حیثیت ہے تو پہچان ہے۔ اگر نبی کی تعریف کے بارے میں کہو گے تو دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، سمندر پانی، سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لے
اور پوری دنیا کے پیڑ کو کاٹ کر کے قلم بنا لیا جائے اور نبی کی تعریف پر کوئی اگر تحریر لکھی جائے، یہ سمندر کا پانی خشک ہو سکتا ہے، پیڑ پودے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی عظمت اور شان پر لکھی ہوئی تحریر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ حضرات گرامی، میں باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو پیدا کیا، اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اپنی امتی کی رہنمائی کرے۔ ہمارے لیے اس لیے بھیجا کہ ہمارے لیے رہنما بن کر آئے، کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے۔ اب کہیں گے، بہت سارے لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ یہ اول آخری بھی نبی ہوتے ہیں، سب سے پہلے بھی نبی ہوئے، آخری بھی نبی ہوئے، تو آخر معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اول کیسے ہوئے پھر آخری کیسے ہوئے؟ یعنی جو بھائی پہلے آئے گا تو بعد میں نہیں، بعد میں آئے گا تو پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، مثال ہی کے اندر اس کا جواب مل جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، جبکہ قرآن گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہے، حدیث اور قرآن سناؤں گا تو سمجھ سے باہر ہے، آیتیں سنا دوں گا، آپ سوچو گے یار سمجھ سے باہر، سمجھا نہیں کیا ہوتی ہے، لیکن مثال دوں گا، اس مثال تاکہ کتنا بھی نہ سمجھ انسان ہو بالکل سمجھ سکتا ہے کہ نبی کیسے اول ہے اور آخری کیسے ہے۔ اجتماع ہوتا ہے نا آپ کے گاؤں میں، اجتماع ہوتا ہے نا، اجتماع بڑا اجتماع دیکھتے ہوں گے۔ بڑا اجتماع کرنے سے پہلے مہینہ 15 دن پہلے دیکھیں پوسٹر چھپتا، پوسٹر، ہاں باتوں کو غور سے سنا، یہ مثال دیتا ہوں، سمجھا نہیں؟ بس 5 منٹ میں، ہاں درود شریف پڑھے ہوگا، تو جیسے پوسٹر چھپاتے ہیں تو پوسٹر کے اندر بہت سارے نام لکھا ہوا رہتا ہے جن کا جو آنے والے ہوتے ہیں اجتماع کے اندر، اجتماع کے اندر آنے والوں کا نام لکھا ہوا رہتا ہے، اور جو مین خطیب ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا بڑا سا نام ہوتا ہے، بیچ میں بڑا سا نام ہوتا ہے، اور جو لوکل کے ہوتے ہیں آس پاس تو چھوٹا چھوٹا ان کا نام رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں جن کا نام پوسٹر میں پڑا ہے، جلسے میں اجتماع میں پبلک جم جاتی ہے، لوکل جو رہتے ہیں، لوکل مولانا لوگ بیان کرتے ہیں، وہ پبلک کو جماتے ہیں، جلسہ کو جمانے کے لیے، مجمع جمع کرنے کے لیے چھوٹے والے آتے ہیں، بعد میں جب مجمع پورا پھول جمع ہو جاتا ہے، بعد میں جو بڑا والا نام ہوتا ہے وہ خطیب صاحب آتے ہیں۔ اب باضابطہ آنے کے بعد اتنا ہی نہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اب تک جو بول رہے تھے مولانا لوگ، یہ چھوٹے موٹے مولانا بول رہے تھے، اب جو مولانا آ رہے ہیں یہ بڑے مولانا ہوں گے، اس لیے ان کا نعرہ لگا کر کے استقبال کیا جا رہا ہے۔ بلا تشبیہ یہی حال ہمارے نبی کا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے پیدا کر دیا، سب سے پہلے نور کی شکل میں وجود میں لا دیا، لیکن ظاہر لوگوں میں نہیں کیا، کیوں؟ کہ وہ نبی کو سب سے افضل بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، تو جو نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہو تو ایسے ہی نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم علیہ السلام جائے اور جانے کے بعد نبی کی نعت پڑھے، نوح علیہ السلام جائے جانے کے بعد نبی کی عظمتوں کو بیان کرے، نبی کی سیرتوں کو بیان کرے۔ حضرت ہو گئی نا باتیں، بہت طویل کر رہا ہوں،